बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं इरफान हाशमी आपको अपने इस शो में लंदन से खुश आमदीद कहता हूँ। व्यूअर्स, इस वक्त दो खबरें बहुत ही ज़्यादा डिस्कस की जा रही हैं और लोग ये जानना चाहते हैं कि इसमें सदाकत क्या है। पहली खबर मरीम नवाज़ की भारतीय शख्सियत से मुलाकात, और दूसरी भी इसी किस्म की खबर है कि लंदन में नवाज़ शरीफ के बेटे हुसैन नवाज़ ने कुछ इंडियन इस्टेब्लिशमेंट के लोगों से मुलाकातें की हैं, और इसको जो क्लेम किया जा रहा है वो शहबाज गिल की तरफ से ये दावा किया गया है। हमने ये ज़रूरी समझा कि लंदन का वर्जन भी आपके सामने रखा जाए कि लंदन में क्या ये मुलाकातें हुई और क्या पाकिस्तान के अंदर ये मुलाकात हुई, और इस हवाले से शरीफ फैमिली क्या कहती है। हमारी अब से कुछ ही देर पहले खुसूसी गुफ्तगू हुई हसन और हुसैन नवाज से, और उनका क्या जवाब आया वो मैं आज आपके सामने रखूंगा। लेकिन पहले ये इल्ज़ामात क्या हैं इसका अहाता कर लें। अपनी इस वीडियो के इब्तिदा में आपको बता दें, जो इल्ज़ाम लगाया गया डॉक्टर शहबाज गिल की तरफ से, वो ये कहते हैं, जो दावा किया गया है। राना साहब पूछ रहे हैं तो बता देता हूं, मेरी इत्तला के मुताबिक एक इंडियन के साथ जो मुलाकात हुई वो खोकर पैलेस में हुई। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद वो इसी जगह पर रुकी रही। सिग्नल मिलने पर वहां से निकलकर सीधी खोकर पैलेस पहुंची। राना साहब, आप शहबाज शरीफ के साथ हैं, वो आपको ये नहीं बताएंगे। अच्छा, अब इसके ऊपर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का भी जवाब आया। मरीम नवाज़ की जिन मुलाकातों का झूठा जिक्र किया जा रहा है, क्या वो शहबाज गिल की मौजूदगी में हुई? सवालिया निशान। हुकूमती करप्शन, वोट चोरी, महंगाई, बेरोज़गारी, मुआशी तबाही पर अपोजिशन के सवाल का जवाब नहीं मिलता तो इंडियन एजेंट और गद्दार की गर्दान शुरू कर दी जाती है। जो दावा किया गया है, जो इल्ज़ामात लगाए गए हैं, बहुत ही संगीन नोयत के हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, जो नवाज शरीफ का बेटा भारत के भेजे अफराद से मिला, शहबाज गिल का इल्ज़ाम और ये दावा किया गया है। उन्होंने एक निजी टीवी चैनल को अपने बीपर में ये दावा किया, और वो ये भी कहते हैं कि नवाज शरीफ लंदन के जिन सफारतखाने में खुफिया मुलाकात की उन्हें इनका जवाब देना पड़ेगा। और मामले खुसूसी शहबाज गिल ने यह भी कहा कि अब पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडा नहीं बिकेगा। नून लीग का वोटर हो या कोई भी पाकिस्तानी, सब फौज से मोहब्बत करते हैं। मंगल को नवाज शरीफ ने खुद लंदन में एक सफारतखाने में जाकर खुफिया मुलाकात की, उन्हें इसका भी जवाब देना पड़ेगा। नवाज शरीफ के बेटे ने एक होटल में भारतीय इस्टेब्लिशमेंट के भेजे हुए 3 अफराद से मुलाकात की, उनके नाम भी मौजूद हैं। ये दावे और ये सवालात उठाए गए हैं शहबाज गिल की तरफ से। व्यूअर्स, आपके हमें बहुत सारे सवालात मौसूल हुए जिसमें आपने हमारे से सवाल किया कि बताया जाए कि क्या ये वाकई मुलाकातें लंदन में हुई हैं, इंडियन इस्टेब्लिशमेंट के लोग हुसैन नवाज से मिले और इस मुलाकात में कौन कौन शामिल था, एजेंडा क्या था। क्योंकि क्लेम किया जा रहा है कि बलूचिस्तान का मामला उठाया जाएगा कि किसी तरह पाकिस्तान को एक बार फिर मिलान किया जाए। सवाल ये किया जा रहा है कि शायद दोबारा पाकिस्तान के अंदर कुछ ऐसे किरदार एक्टिव हो जाएंगे जिससे पाकिस्तान को नुकसान हो। फ़ौज के ख़िलाफ़ ऐसे किरदारों को एक्टिव किया जाए जो टेलीविज़न चैनल्स पे आएँ और अपना मौक़े पेश कर सकें, सियासत के अंदर अपना मौक़े पेश कर सकें कि पाकिस्तान की आर्मी कितनी बुरी है, इस्टेब्लिशमेंट कितनी बुरी है। तो ये इस किस्म के सवालात आपकी तरफ से उठाए गए हैं। हमने कुछ रिसर्च की आपके लिए और सवालात ये रखे इस ख़ानदान के सामने, शरीफ फैमिली के सामने, और उनका वर्जन आप तक पहुंचाना बहुत ही ज़रूरी था। पहला सवाल जो हसन नवाज से मैंने किया वो मैं आपके साथ ये पूरी सवालात की टाइमलाइन रख देता हूँ। मैंने उनसे पूछा, सलाम, शहबाज गिल हैज़ accused दैट नवाज शरीफ सन हैज़ मेट विद द इंडियन डेलीगेट्स इन लंदन होटल, यू रिप्लाई ऑन दिस। अच्छा, उस पर उन्होंने जो जवाब दिया है, क्योंकि नाम हुसैन का लिया गया तो मैंने हसन से भी पूछना इसलिए ज़रूरी समझा कि दोनों तरफ से वर्जन आ जाए और ख़बर मज़ीद ऑथेंटिक हो जाए। वो ये कहते हैं कि डजंट क्वालिफाई फॉर माई रिप्लाई। उन्होंने साफ इनकार कर दिया कि भाई मुझे इससे दूर रखें। और मैं आपको व्यूअर्स पहले ये भी बता दूँ कि मेरी जितनी बार भी हसन से इससे पहले भी मुख्तलिफ ओकेजन्स के ऊपर मुलाकातें हुई अपने फील्ड के बाहर, तो वो ये हसन नवाज ऑलवेज सेड दैट कि सियासत में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है एंड आई डोंट वांट टू बी द पार्ट ऑफ दिस, लिहाजा मुझसे सियासी सवाल ना किया जाए। तो आज भी उनका रिप्लाई ऐसा ही आया कि डजंट क्वालिफाई फॉर माय रिप्लाई, जिस पे मैंने उन्हें कहा कि आई अंडरस्टैंड दैट, क्योंकि सियाको सबाक ऐसे थे। फिर मैंने हुसैन नवाज से जो रब्ता किया वो मैं आपको बता देता हूँ मेरा सवाल क्या था और आगे से उनका जवाब क्या आया। मैंने उनसे पूछा कि शहबाज गिल क्लेम्स दैट यू मेट 3 पीपल सेंट बाय द इंडियन एस्टेब्लिशमेंट, योर आंसर टू दैट। उसमें उन्होंने लिखा योर टेक। फिर मैंने एक और सवाल किया, योर टेक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट सो वी कैन आल्सो गिव योर वर्जन द एक्चुअल सिचुएशन, व्हाट यू थिंक एंड व्हाट इज़ योर रिप्लाई टू दैट। उस पर उन्होंने रिएक्ट किया। उन्होंने मुझे जवाब नहीं दिया, रिएक्ट किया
اور خاموشی رہی کچھ منٹ کے لیے. پھر ان کا جواب کیا آیا کہ آر یو سیریس ٹو آسک می دس کوشچن. یہ انہوں نے سوالیہ نشان لکھ کر مجھے بھیجا کہ آر یو سیریس ٹو آسک می دس کوشچن. پھر میں نے ان سے کہا کہ ول یو انیشیٹ اینی لیگل انکوائری اگینسٹ شہباز گل اف اٹ از ٹرو. کیا کوئی قانونی کارروائی کی جائے گی؟ پھر انہوں نے مجھے کہا کہ ڈو یو تھنک ہی میرٹس دیٹ. کیا وہ شہباز گل کا اتنا قد ہے کہ اس کا جواب دیا جائے؟ اچھا، پھر انہوں نے جو مجھے کہا کہ آپ اس کو کوٹ کر سکتے ہیں، اس قسم کے گھٹیا لوگوں کے جھوٹے الزامات کا جواب ہم سے نہ مانگے. یہ حسین نواز کا کہنا تھا جو گفتگو میرے ساتھ ان کی ہوئی. اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ عوام نے نواز شریف کی صداقت، دیانت اور حب الوطنی پر 3 بار ٹھپا لگایا. چند مسخروں کی پھپتیوں کو سنجیدگی سے نہیں لینا چاہیے. انہوں نے شہباز گل کو مسخرہ قرار دیا ہے اور اس پہ انہوں نے کہا کہ یو کین کوٹ می. اور پھر میں نے ان سے یہ بھی سوال کیا کہ مجھے بتائیں کہ نواز شریف کی صحت کیسی ہے، تو اس پہ انہوں نے کہا کہ وی کین ٹاک اباؤٹ دس سم ادر ٹائم. ویورز، یہ جواب ہے حسین نواز کا جو انہوں نے دیا ان ملاقاتوں کے حوالے سے کہ لندن میں یہ ملاقاتیں ہوئی ہیں یا نہیں ہوئی. چونکہ جو دعویٰ کیا جا رہا ہے پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے، ڈاکٹر شہباز گل کی طرف سے، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ملاقاتیں ہوئی ہیں اور یہ ان کا انڈیویجول دعویٰ ہے. اور ابھی پاکستان تحریک انصاف کا باقاعدہ ورژن اس پہ آنا باقی ہے. اور آپ کو یہ بتا دیں کہ اس کے بعد جو امپورٹنٹ ایک اور ڈیولپمنٹ یہاں پر ہوئی پاکستان کی سیاست کے اندر، وہ کیپٹن ریٹائرڈ محمد صفدر کے خلاف مقدمے کا اندراج ہے. اور یہ گجرانوالہ میں اس کا اندراج سیٹلائٹ ٹاؤن میں ایس ایچ او کی مدید میں یہ مقدمہ درج کیا گیا. اس کی ایک اپنی سگنیفیکنس ہے اور وہ سگنیفیکنس یہ ہے کہ جب جلسہ ہوگا تو اس سے پہلے جب گاڑی چلا کر کیپٹن ریٹائر صفدر صاحب مریم نواز کی جائیں گے تو یقیناً انہیں جو خبریں آ رہی ہیں کہ اس وقت گرفتار کر لیا جائے گا اور اس جلسے سے پہلے وہاں پر بھی بدمزگی دیکھنے میں آئے گی. اور اس مقدمے میں کہا یہ گیا ہے کہ متن کے مطابق وہ یہ کہتے ہیں کہ ریاستی اور انتظامی اداروں کے خلاف اشتعال انگیز اور دھمکی آمیز الفاظ استعمال کیے گئے تھے. اور اس میں کے علاوہ عمران خالد بٹ کی رہائش گاہ پر میٹنگ کا بھی حوالہ اس کے اندر دیا گیا ہے. اور بغاوت کے مقدمے میں نون لیگ کے ایم پی اے عمران خالد بٹ کو بھی نامزد کیا گیا ہے. اور یہ کہا جا رہا ہے کہ اس کی امپورٹنٹ سگنیفیکنس بہت ہی زیادہ ہے کیونکہ جلسہ ہوگا اور اس سے پہلے گرفتاری ہو سکتی ہے کیپٹن ریٹائرڈ صفدر کی. ویورز، آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ اب جو خبریں آ رہی ہیں، کچھ لوگوں نے یہ بھی سوال ہم سے کیا کہ اس پہ بھی روشنی ڈالیں کہ نواز شریف ایک دم سے کیوں بول رہے ہیں اور اب ایسا کیا ہوا کہ انہوں نے بولنا شروع کر دیا اور لائن آف ایکشن ان کا کیا ہے. ویورز، آپ کو بتائیں کہ یہ 10 ماہ خاموشی اس لیے رہی کہ حکومت کے ساتھ کسی قسم کی ڈیل کی جا سکے. پہلے ڈیل ہوتی رہی جیل کے اندر کہ انہیں باہر نکالا جائے اور اچھے بچوں کی طرح وہ باہر جائیں گے اور کسی قسم کی کوئی گڑبڑ نہیں کریں گے. نواز شریف باہر آ گئے اور پھر باہر آنے کے بعد پھر یہ کوشش کی جاتی رہی کہ کوئی ڈیل کی جائے اور تاکہ سیاست کے اندر دوبارہ راستہ ہموار کیا جائے، لیکن ایسا بھی نہیں ہوا. تو تمام لوگ جو کوشش کر رہے تھے نواز شریف کے بہاف کے اوپر کہ انہیں سیاست کے اندر دوبارہ ان کیا جائے، ان کے خلاف کیسز ختم کیے جا سکیں اور کوئی ایسا راستہ نکالا جائے جس سے شریف فیملی کو فائدہ ہو سکے. جب کوئی فائدہ نہیں ہوا تو پھر انہوں نے نواز شریف نے اعلان پاکستان کے اداروں کے بارے میں ایسا رویہ اپنایا جو پوری قوم جس پر حیران بھی ہے، پریشان بھی ہے اور اس کا فائدہ باہر کی دنیا اٹھا رہی ہے. اور یہ بھی کہیں کہ اگر نواز شریف اس وقت سیکیورٹی رسک بن گئے ہیں اپنے بیانات کی روشنی میں تو یہ غلط نہیں ہے. اسحاق ڈار کا ایک انٹرویو میں سن رہا تھا کسی چینل کے اوپر، یوٹیوب چینل پہ، تو انہوں نے کہا کہ جو نواز شریف نے کہا کروز میسائل کے حوالے سے اور سمر مبارک کا جو بیان ہے انتہائی سیاسی نوعیت کا ہے، وہ پروفیشنل ہیں، سیاست مت کریں، ایسا ان کا کہنا تھا. امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ جو کھیل کھیلا جا رہا ہے کہ کسی طرح عدلیہ کو تقسیم کیا جائے، ججز کو تقسیم کیا جائے. اس وقت ججز بھی 2 قسم کے پاکستان کی عدلیہ میں موجود ہیں، جسٹس قاضی فائز عیسیٰ، شوکت صدیقی، اور اس طرح کے ہم خیال دوسرے ججز بھی ڈھونڈے جا رہے ہیں جن کو تقسیم کیا جائے، یعنی عدلیہ کو تقسیم کیا جائے. اور دوسری طرف کوشش کی جا رہی ہے کہ آرمی کو بھی تقسیم کیا جائے.
ایک آرٹیکل چھپا ہے اور تجزیہ ہارون رشید صاحب نے دیا، اور یہ کہتے ہیں کہ جو کچھ جسٹس سجاد علی شاہ صاحب کے ساتھ ہوا، اور جو واقعہ ہوا، وہ پوری قوم کو یاد ہے۔ اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ غلام اسحاق خان نے جنرل کاکڑ کو یہ کہا تھا کہ 52 بریگیڈیئر رینک کے افسران کو رشوت دینے کی کوشش کی گئی۔ یہ تمام چیزیں اگر ہم ان تمام ڈوٹس کو ملائیں تو ہمارا تجزیہ یہ ہے کہ نواز شریف نے اپنے بیانیے کے اندر متعدد بار پاکستان کے جنرلز کو، پاکستان کی ISI کو میلائن کیا ہے۔ ہارلے اسٹریٹ کلینک پہ کھڑے ہو کے متعدد بار نام لیے گئے، اب کی جو تقریریں کی گئی اس میں بھی نام لیے گئے ہیں۔ تو یہ پہلا موقع ایسا نہیں ہے کہ انہیں فوج سے بہت سارے مسائل ہیں اور فوج کو وہ تنقید کرتے ہیں۔ یہی کوشش ماضی کے اندر، مجھے یاد ہے دنیا ٹیلی ویژن کے وہ ابتدائی دن جب یہ آن دا ٹیبل، ایڈیٹوریل ٹیبل کے اوپر یہ باتیں ڈسکس ہوتی تھی کہ کسی طرح جو فوج کا کردار ہے پاکستان کی سیاست میں اس کو کم کیا جائے، اور یہ وہ چاہتے ہیں کہ فوج کو، یعنی انڈینز یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کی فوج کو اندرونی سطح پہ کمزور کر دیا جائے تاکہ وہ پاکستان کی سیاست میں حصہ نہ لے سکیں، اور تمام ڈیسیژنز جمہوری حکومتوں کے سے کروائے جائیں، اور وہ لوگ جو انڈینز کے بہت زیادہ قریب ہیں، جن کے جو کامن مفادات ہیں وہ انڈیا کے اندر ہیں، موجود ہیں کاروبار کی شکل میں، اور دوسری صورتوں کے اندر جو مفادات انڈینز کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ تو یہ سوالات ماضی میں بھی اٹھائے گئے، اور اس بیانیے کے ارد گرد خبریں بنتی تھی، ٹاک شوز کے اندر گفتگو ہوتی تھی، اور ایڈیٹوریل پالیسی جاری ہوتی تھی کہ آج کے ٹاک شو میں کس کو کہاں پہ رکھنا ہے، اور کس بیان کی کیا جگہ ہے، اور اس کو کس طرح لیڈ کیا جائے گا، کیا پیک ہوگا خبروں کا، کیونکہ یہ ایک انفلوئنس پاکستان کے میڈیا کے اوپر یقیناً شریف خاندان کا موجود تھا۔ ویورز، آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ آئندہ 15 سے 20 روز بہت ہی امپورٹنٹ ہیں، اور نواز شریف کی ساری حکمت عملی کا تعین ہو جائے گا، کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی ناراض نظر آتی ہے۔ مولانا فضل الرحمان لیڈ کر رہے ہیں، کیونکہ انہیں بھی کچھ نظر نہیں آیا، ان کے خواب وزارت عظمیٰ تک پہنچنے کے تمام چکنا چور ہو چکے، اور ان کی خواہش تھی کہ کسی طرح اقتدار تک پہنچا جا سکے۔ اب وہ بھی ایسا نہیں، ان کو بھی ایسا ہوتا نظر نہیں آ رہا، لہٰذا انہوں نے یہ بغاوت کا علم اٹھایا ہوا ہے، اور وہ چاہیں گے کہ کسی طرح پاکستان کی حکومت کو اور اس سسٹم کو ڈیریل کرنے کی کوشش کی جائے۔ ویورز، آئندہ 10 سے 15 روز بہت ہی امپورٹنٹ ہے، اور لندن کی سیاست بھی بہت امپورٹنٹ ہے۔ ایون فیلڈ میں کیا ہو رہا ہے، ہماری کوشش ہوتی ہے کہ یہ تمام خبریں آپ تک پہنچائیں، اور ہماری جن لوگوں سے ہم رابطے میں ہیں، ہم فیوچر میں بھی آپ تک یہ تمام خبریں پہنچاتے رہیں گے۔ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، اپنے کمنٹ ضرور بھیجیں، اور اس خبر سے جڑے مزید اگر کچھ اینگلز ہیں تو ان کو بھی ہم ایکسپلور کریں گے۔ میں آپ کو بتا دوں کہ میں مسلسل رابطے میں ہوں لندن میں کچھ لوگوں سے بھی، اور انشاءاللہ کچھ روز کے اندر آپ کے سامنے ہم مزید حقائق ان ملاقاتوں کے حوالے سے رکھیں گے کہ کیا یہ ملاقاتیں ہوئی، اور ان ملاقاتوں کی کیا صداقت ہے، اور کیونکہ قوم کو سچ ان کے سامنے رکھنا بہت ہی ضروری ہے۔ مجھے لندن سے اجازت دیجیے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔